آغاز کرتے ہیں ہم خبر کے ساتھ۔ ترقیاتی منصوبوں میں بے ضابطگیوں کے مقدمے میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ضمانت منسوخ ہونے کے بعد ان کی رہائش گاہ پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا ہے۔ پولیس کی نفری واپس جانے کے بعد پھر واپس لوٹ آئی ہے۔ اہلکار ظہور الہی روڈ پر موجود ہیں، جبکہ اطراف کے نجی اسکول اور اطراف کی جو دیگر عمارتیں ہیں ان کی تلاشی بھی لی گئی ہے۔ متعدد سرچ آپریشنز کے باوجود پولیس چودھری پرویز الہی کی گرفتاری میں ناکام رہی ہے۔ اینٹی کرپشن اور پولیس افسران چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر ہی تاحال موجود ہیں۔ ابھی کیا مناظر ہے جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے رانا محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی آگاہ کیجیے گا، 8-9 گھنٹے غالباً گزر چکے ہیں، گرفتاری ابھی بھی عمل میں نہیں لائی جا سکی، تو کیا پلان ہے یہاں پہ جو اہلکار موجود ہیں یا پولیس کا؟ جی، لاہور پولیس کے جو سربراہ ان کی جانب سے تو تمام ایس پیز کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہیں، جس میں تمام ڈویژن کے ایس پیز اور ان کے سمیت جو ڈی ایس پیز ہیں، تمام نفری ایس ایچ اوز کی، اس کو یہاں طلب کیا گیا تھا۔ رات کو ہی فریش دستے انہوں نے دوبارہ منگوائے اور ظہور الہی کو دونوں طرف سے نہر ٹو ورڈ ظہور الہی روڈ اور اسی طرح مین مارکیٹ سے ٹو ورڈ نہر کی طرف، یہ مین راستہ ہے جو چودھری برادران کے گھر سے گزرتا ہے، دونوں طرف کڑا پہرا لگایا گیا ہے۔ 3 جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور کسی شخص کو داخل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ایک بار باہر نکل جاتا ہے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگر بات کی جائے سالک الہی کی، تو سالک صاحب کا گھر پیچھے بیک پہ آتا ہے بالکل، اور اس سائڈ پہ بھی پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ لیکن لاہور پولیس اور لوکیٹر اور جتنی انفارمیشن، اور بالخصوص میں سہیل ظفر چٹھا کے حوالے سے، کیونکہ وہ اینٹی کرپشن ہیڈ ہیں اور وہ اس کیس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی گرفتاری کے حوالے سے 2 ہفتے قبل بھی جب چھاپا مارا گیا تو اس وقت وہ ساتھ اندر گھروں کی تلاشی میں موجود رہے۔ لیکن آج انہوں نے شام کو اپنی گاڑی ایک بند گلی میں کھڑی کر کے پہرا کھڑا کر دیا، کسی میڈیا کے کیمرے مین کو ان کی گاڑی کی فوٹیج بنانے نہیں دی گئی۔ اس سارے کیس کے جو لیڈ کر رہے ہیں وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں، اس کے بعد اینٹی کرپشن کے دیگر افسران ہیں، لاہور پولیس ہے، لیکن لاہور پولیس چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈھونڈنے میں ناکام ہے۔ جو لوکیٹر آیا تھا وہ بار بار 5 گھروں کی نشاندہی کر رہا تھا، اور 5 گھروں میں سے 3 گھر ایسے تھے جن میں خالی وہ لوگ گھر کے چوکیدار موجود تھے یا گھر کے خانسامے موجود تھے، اور جو پرویز الہی صاحب کے گھر میں جو فیملی موجود ہے وہ فیملی گھر کے اندر موجود ہے۔ ہمارا اتر نے پوری تلاشی لی، لیکن اس کے بعد جو شجاعت صاحب تھے اس نے ملاقات کی ہمارا اتر صاحبہ نے، جو ایس پی ہے ماڈل ٹاؤن۔ اس کے علاوہ دیگر نفری جو ان سے وہ بھی اس وقت جہاں پہ موجود ہے۔ اگر اوورال دیکھا جائے تو اگر پولیس فورس یا یہی جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں، اگر تو یہ اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر یہ زمان پار کو خالی کروا سکتے ہیں، عمران خان صاحب کو اکیلا وہاں پہ کر سکتے ہیں، تو یہ پرویز الہی عمران خان سب سے بڑا لیڈر نہیں ہے، کیونکہ انہی کی پارٹی کا یہ حصہ ہے، لیکن سیاستدان، کیونکہ یہ سابق وزیر اعلیٰ متعدد بار رہ چکے ہیں، مشرف دور میں بھی بطور وزیر اعلیٰ کے فرائض سر۔ اچھا علی، یہ بتایا گیا کہ گزشتہ ہم نے دیکھا تھا جب سرچ آپریشن کیا گیا تھا، گرفتاری کے لیے ٹیم یہاں پہ پہنچی تھی تو بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی، گیٹ توڑا گیا تھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری شجاعت حسین کے گھر پر بھی پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا تھا، وہاں پہ بھی کچھ بدنظمی دیکھنے میں آئی تھی۔ تو آج جو آپریشن کیا گیا ہے، کیا ایسی صورتحال تو پیش نہیں آئی آج؟ ایسا واقعہ آج نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باوثوق ذرائع جتنے بھی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کے جتنے بھی سورسز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ موجود ہیں، یقیناً وہی لوگ ان کو اطلاع دیتے ہوں گے کہ پولیس پہنچ رہی ہے یا ٹیمیں پہنچنے والی ہیں۔ یہ ایک فرضی کارروائی مجھے لگ رہی ہے اب تک جو بھی ہے۔ 9 گھنٹے کی کارروائی کے اندر سرکاری فیول استعمال ہو رہا ہے یا نچلا عملہ پولیس کا وہ یہاں پہ موجود ہے، افسران جو ان سے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں شجاعت صاحب کے پاس، جو ان کی فیملی کے لوگ ہیں، اور جتنے بھی ایس پیز ہیں، کچھ انہوں نے نہر پہ تعینات کیے گئے ہیں، کچھ یہاں پہ تعینات کیے ہیں، کچھ سالک صاحب کے جو پیچھے مین آفس ہے سالک الہی کا، وہ پچھلی سائڈ پہ موجود ہے، وہاں پہ وہ افسران موجود ہیں۔ یہ لگ بالکل ٹھیک ہے، افسران وہیں پہ موجود ہیں، گرفتاری ابھی بھی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے، سرچ آپریشن 9 گھنٹے سے زائد اس کو گزر چکا ہے، لیکن پولیس تاحال وہیں پہ موجود ہے۔ علی، آپ نے تفصیلیں لگا کے آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آگے بڑھیں گے، رخ کرتے ہیں سیاسی میدان کا۔ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، سیاست سے بھی کنارہ کشی کا اعلان کر دیا۔ جمشید چیمہ نے عمران خان کا بیانیہ 9 مئی کے واقعات کی وجہ قرار دے دیا، کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے پہنچے تھے، جناح ہاؤس پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا، توڑ پھوڑ کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ شوہر اور بچوں کی صحت مقدم ہے، سیاست کو خیر بات کہہ رہی ہوں۔ میں کنڈیم کرتا ہوں 9 مئی کے واقعات کو۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید جو برے لمحات تھے ان میں سے ایک دن وہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم فیل ہوئے ہیں اس کو روکنے میں۔
جناح ہاؤس کے جب سامنے گئے ہیں تو کہیں بھی یہ پلان تو کسی کا بھی نہیں تھا یہ کہ جی کوئی اٹیک ہونا ہے، موجود ہونا جو ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان میں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑا صدمہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جو زیادہ افسوسناک بات کہ 13-14 مہینے ہو گئے ہمیں رجیم چینج کے بعد، جو خان صاحب کی طرف سے ایک نیریٹو ہوا اور سینئر لیڈرشپ اس کو روک نہیں سکی یا آپ کہہ لیں کہیں سٹاپ نہیں لگ سکا، اس میں ہمارا بھی ڈیفینیٹلی قصور ہے۔ تو اس نیریٹو کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ ایک جو بنی ایک فضا، اس فضا کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں یا اس کا پیک جو تھا وہ 9 مئی تھا۔ تشدد کا ایلیمنٹ جو شامل ہوا ہے، اس تشدد کے ایلیمنٹس کے شامل ہونے سے جو ایک بدصورتی سامنے آئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بالکل واضح ہے کہ ہم سیاست کو کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ سیاست کو کنٹینیو جب نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی کے ساتھ اپنی افیلیشن کو بھی ہم کنٹینیو نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم سیاست کو چھوڑ رہے ہیں، ہم استعفیٰ دیتے ہیں پارٹی کی ہر پوزیشن سے اور پارٹی سے اور پارٹی کی بنیادی ممبرشپ سے۔ میرا بڑا بیٹا 11 سال اس کی ایج ہے، وہ کینسر سروائیور ہے اور میں اپنی پوری لائف میں اس سے اتنا عرصہ الگ نہیں رہی۔ میرے لیے اپنے میاں کی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی سیاست کو اور پی ٹی آئی کو خیر آباد کہتی ہوں، اور انشاءاللہ کسی اور رول میں اگر آپ نے وطن کے لیے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں وسائل بھی دیے ہوئے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ 9 مئی کو میری زندگی کا اگر میں یہ کہوں کہ بدقسمت ترین دن تو وہ غلط نہیں ہوگا۔ مالکہ بخاری نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ تحریک انصاف کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دینے اور لا تعلقی کا بھی اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کا دن بہت تکلیف دہ تھا، فوجی تنصیبات پر حملے کی بھرپور مذمت کرتی ہوں۔ 9 مئی کے جو غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات تھے، جس طرح ریاست کے اداروں کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کی میں بھرپور طریقے سے مذمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان کرتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی پوزیشنز ہیں، پارٹی پوزیشنز ہیں، اس سے میں استعفیٰ دیتی ہوں۔ میں ایک وکیل ہوں۔ میں نے 2012 میں اپنی برطانوی شہریت کو اس وطن کی مٹی سے محبت کے لیے چھوڑا تھا۔ میں نظام عدل کی بہتری کے اندر ایک کلیدی کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ بحیثیت ایک وکیل میں پاکستان کے اندر ایک اہم کردار ادا کروں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اور اپنا جو پروفیشن ہے اس کو وقت دے سکوں۔ میں تحریک انصاف سے ریزائن کرتی ہوں، استعفیٰ دیتی ہوں اور اس پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والی مرکزی قیادت کے ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے۔ لاہور سے محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان نے پارٹی چھوڑنے والے مرکزی ارکان کی بنیادی رکنیت ختم کر دی۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر فواد چودھری کو کور کمیٹی گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے۔ کور کمیٹی واٹس ایپ گروپ سے عامر کیانی، امین اسلم، شیری مزاری اور اسد عمر گروپ لیفٹ کر گئے۔ پی ٹی آئی کے رول آف لسٹ سے بھی کور کمیٹی ارکان کے نام ہٹا دیے گئے۔ تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو پارٹی چھوڑنے والوں کو گروپ سے ریموو کرنے کی ہدایت جاری۔ بنی گالہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ کو دوبارہ اپ ڈیٹ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ شہداء ہمارا فخر یوم تکریم شہداء پاکستان پر کراچی، لاہور، راولپنڈی، کوئٹہ میں ریلیوں اور خصوصی تقریبات میں پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ پشاور میں کور کمانڈر اور آئی جی پولیس نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ کئی شہروں میں شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئیں۔ ارض پاک کی حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کرنے والوں کو قوم کا سلام۔ یوم تکریم شہداء پاکستان پر کراچی سے خیبر تک ریلیاں، تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔
कराची में CVO पर रैली निकाली गई। सिविल सोसाइटी और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के ज़रिए एहतमाम रैली में शुरका ने शुहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। रावलपिंडी में भी नवाज लीग ने रैली निकाली। कारकुनों, तलबा व तालिबात और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत करके पाक फौज से इजहार यकजहती किया। शुराका ने 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमलों की शदीद मजम्मत की। पेशावर में यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में तकरीब हुई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पुलिस लाइन्स पेशावर में भी खुसूसी तकरीब हुई। कोर कमांडर पेशावर और IG खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी रैलियां निकाली गईं। शुराका ने पाक फौज के साथ खड़े रहने का अज़्म दोहराया। क्वेटा में सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी ने एयरपोर्ट रोड से यूनिटी चौक तक रैली निकाली। खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। अक़लियती बरादरी ने शुहदा की याद में GPO चौक में शमें रोशन की। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि किसी जमात पर पाबंदी की मुखालिफत करते हैं। अगर कोई सियासी जमात दहशतगर्द तंजीम बनना चाहती है तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कोई नई तरमीम नहीं लाई जा रही। फ़ौजी तंसीबात पर हमलों के ज़िम्मेदारों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियाँ का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। अगर वो सियासी जमात खुद एक मिलिटेंट तंजीम बनना चाह रहा है, मैं ये मानता हूँ कि PTI में ये पोटेंशियल है कि वो सियासी जमात बने। मैं समझता हूँ कि जो May 9 के एक्शंस थे, जो हमारा तारीख में ऐसे नहीं हुआ। आप सब तो कोर कमांडर हाउस और GHQ पे तो फोकस होता है, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए तो फिर मेरा ख्याल में ऐसे कोई पाकिस्तानी नहीं होगा। एवरी पाकिस्तानी विल वांट दैट द लॉ शुड टेक इट्स कोर्स। जब तक सियासी जमात है, सियासी जमातें पार्लियामान में होते हैं, सियासी जमातें सियासत करते हैं, सियासी जमातें पत्थर, लाठी या बंदूक रियासत के खिलाफ। ऐसे कोई बात नहीं। हम कोई नया मिलिट्री कोड कायम नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की आईन में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के कानून में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं। On the books, on the law in Pakistan, there's an official secrets act and there's an army act. If any law has been violated, then the law must take its course and they are consequences. कोई गैर जमहूरी रवैया, कोई गैर आईनी रवैया, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसका हमायत नहीं कर सकते, बल्कि हम उनका मुखालफत करेंगे। आइन की रूह जमहूरियत है। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। पंजाब इंतखाबात नज़रसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई कई साल नताइज भुगतने पड़े। अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के उसूलों की बात करनी है। तफसील के लिए रिपोर्ट। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल जारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं, अदालत को बताएं असल नुक्ता क्या है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाए तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी और कौमी असम्बली तहलील का इंतजार किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती ने कहा, 4.5 साल निगरान हुकूमत ही सूबे में काम करेगी। आइन के एक आर्टिकल पर अमल करते हुए दूसरे की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर का मदावा मुमकिन है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, आइन में कैसे मुमकिन है कि मुंतखब हुकूमत 6 माह और निगरान हुकूमत 4.5 साल रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी आइन की रूह के मुनाफी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, अदालत की ऑब्जर्वेशन से मुत्तफिक हूँ। आइन की मंशा मुंतखब हुकूमतें और जमहूरियत है। मुल्क मुंतखब हुकूमत ही चला सकती है, जमहूरियत को ब्रेक नहीं लगाई जा सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी। आर्टिकल 224 को सर्द खाने में कितना अरसा तक रख सकते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 9 मई के वाकयात से इलेक्शन कमीशन के खदशात दुरुस्त साबित हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने खदशात की नहीं, आइन के असूलों की बात करनी है। इलेक्शन कमीशन शिफाफ और मजबूत हो तो इंतखाबात में मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन खुद गैर फाल है। इलेक्शन कमीशन के इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत है।
چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے مبینہ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ آج 11 بجے آڈیو لیک کمیشن کے خلاف درخواست پر سماعت کرے گا۔ آڈیو لیکس تحقیقات کمیشن کے خلاف درخواست کا معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ، جس میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل ہیں، آج 11 بجے درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ آڈیو لیکس کی انکوائری کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کے خلاف عمران خان، صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری، ریاض حنیف راہی اور مقتدر شبیر نے درخواست دائر کی تھی۔ حکومت کی جانب سے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن نے پہلا اجلاس پیر کو منعقد کیا تھا اور اگلا اجلاس ہفتہ صبح 10 بجے سپریم کورٹ بلڈنگ میں طلب کیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان نے خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے 8 جون کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کے قابل ضمانت وارنٹ کی قانونی طریقہ کار سے تعمیل کرانے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ خاتون جج دھمکی کیس میں عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ عدالت کا وارنٹ کی قانونی طریقہ کار کے مطابق تعمیل کروانے کا حکم۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 8 جون کو پیش ہونے کا بھی کہہ دیا۔ عمران خان کے وکلا علی بخاری اور گوہر علی نے اپنے موکل کی حاضری سے استثناء کی درخواست کی۔ عدالت نے ان کی درخواست منظور کر لی۔ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا نے دلائل دیے کہ عمران خان کو جان کے شدید خطرات لاحق ہیں، کچہری میں سیکیورٹی کے شدید خطرات ہیں۔ 8 جون کو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اے ٹی سی میں عمران خان کے کیسز مقرر ہیں۔ کچہری کی نئی عمارت میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہے۔ تمام عدالتیں ایک ہی دن عمران خان کی پیشیاں مقرر کر دیں۔ حکومت سندھ نے ماحول دوست الیکٹرک ٹیکسی سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے 500 نئی بسیں خریدنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ الیکٹرک ٹیکسی سروس سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ماحول دوست الیکٹرک ٹیکسی چلانے سے اربوں روپوں کے تیل کی بچت ہوگی اور عوام کو بھی سستی سفری سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ الیکٹرک ٹیکسی سروس سے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور پنک ٹیکسی کے لیے خواتین ڈرائیورز کو رکھا جائے گا۔ الیکٹرک ٹیکسیز کے لیے چارجنگ اینڈ پارکنگ ڈپو بھی بنائے جائیں گے۔ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس میں آئندہ مالی سال میں عوام کی سہولت کے لیے 500 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 15 جون تک مزید 20 بسیں حکومت سندھ کو مل جائیں گی۔